چینی کی قیمتوں میں اضافے پر پنجاب کی نگراں حکومت کی رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتناع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چینی قیمتوں پر حکم امتناع نے قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی۔ نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک نے جوائن کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کیا کچھ ہے؟ جی بالکل، جیو نیوز نے اہم رپورٹ کی کاپی حاصل کی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر رپورٹ نگران حکومت نے جو ہے وہ نگران حکومت کی رپورٹ سامنے آئی ہے، جو ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چینی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی ہیں۔ ایک حکم امتناعی جو تھا وہ 1 اگست 2023 کو، جبکہ دوسرا 4 مئی 2023 کو چینی کے اوپر دیا گیا تھا۔ ان جو حکم امتناعی تھے، انہوں نے قیمتوں میں اضافے کی راہ ہموار کی۔ دوسرا، چینی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ جو کیا گیا، اس میں بھتہ خوری شامل تھی۔ شوگر ملز مالکان، بروکر، سٹہ بازوں کے ذریعے بھاری ناجائز منافع کمایا گیا۔ اس فیصلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے محکمہ خوراک نے کابینہ ایک سمری پیش کی اور صوبائی کابینہ نے پنجاب فوڈ اسٹف اینڈ شوگر آرڈر کے ذریعے چینی کے تعین کے اختیارات کین کمشنر پنجاب کو تجویز کیے۔ تاہم اس کرشن سیزن کے دوران ملک میں 7.730 ملین میٹرک ٹن چینی کیری اوور سٹاک سمیت پیدا ہوئی، جس میں سے 5.032 ملین میٹرک ٹن کا ذخیرہ پنجاب میں موجود تھا۔ پنجاب کے ذخائر اس رپورٹ کے مطابق مربوط خطے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے۔ تاہم ہائی کورٹ کے جو سٹے آرڈر تھے اور کسی نہ کسی بہانے سٹے آرڈر کے طریقوں میں توسیع کی جاتی رہی، جس سے شوگر ملز اور سٹہ بازوں نے 100 روپے فی کلو زائد قیمت وصول کی اور اربوں روپے کمائے گئے۔ صوبائی حکام چینی کی نقل و حرکت جو ہے بلوچستان کے راستے افغانستان میں روکنے کی کوشش سے بھی قاصر رہے۔ MT چینی باہر اسمگل کی گئی۔ اس اسمگلنگ نے ملک اور بالخصوص پنجاب میں چینی کے اسٹریٹجک ذخائر کو ختم کر دیا۔ یہ ذخائر آنے والے سال میں چینی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی تھے۔ گنے کی کھڑی فصل کی کاشت میں 17% کمی واقع ہوئی، اس سے بھی قیمت بڑھی۔ اگلے سال پاکستان کو چینی کی درآمد پر خاطر خواہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ عدالتوں کے حکم امتناعی اس رپورٹ میں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے رپورٹ میں کہ ہورڈنگ، اسمگلنگ اور یہ پرائس کنٹرول کا معاملہ جو ہے اس پر اس لیے عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، یہ کارروائیاں اس لیے نہیں ہو سکی کہ حکم امتناع تھا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ اس رپورٹ کا سب سے اہم جو مندرجات ہیں جو رپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ حکم امتناعی کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر ہوئی، اور اس تاخیر کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑی۔ شوگر ملز مالکان، بروکر کا جو گٹھ جوڑ تھا، انہوں نے مل کر مزید چینی کی قیمت میں۔ اور اب حکم امتناع کا کیا اسٹیٹس ابھی برقرار ہے؟ جی بالکل، ابھی وہ سٹے بالکل برقرار ہیں، اور جو اس حکم امتناعی کو اس رپورٹ میں یہ ڈیسائیڈ بھی کیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، چینی کی قیمتیں کیسے نیچے لائی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس بگڑتی صورتحال کو فوری کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حکم امتناعی کو جلد از جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ ملک اور صوبہ مزید بحرانوں میں ڈوب جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس طرح کے قیاس رائیوں کا پردہ فاش کرنے کا کام سونپا جا سکتا ہے۔ اس مکمل رپورٹ جو ہے یہ آج پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہے، جس میں اور اس کا یہ لنکڈ اپ پورے ملک سے ہے، یہ بھی کچھ بتایا گیا رپورٹ میں؟ جی بالکل، جب پنجاب کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے، جب ایک صوبے میں اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آٹومیٹیکلی دوسرے صوبوں میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ چینی سمگل کی جاتی ہے، جب چینی دوسرے صوبے میں جاتی ہے تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ افغانستان بھی چینی سمگل ہوئی، اس کی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور جو بروکر اور شوگر مل مالکان تھے اور سٹے بازی نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ آگے بھیجتے ہیں، جس سے جو ہے چینی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ جی، بڑی تفصیل سے اعظم ملک آپ نے بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔